وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جنم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے. آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئے پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبان رمضان میں تو سی لی ہے کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ The required live debate challenge cannot be through as per the company policy. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چاہ سکتے، کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی بات کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے. بالکل مکمل طور پہ ان کو دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی یہ ویڈیو جتنی بنتی ہے نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے. میں تو خود بڑھتا ہے کہ بھائی میرا دین صحیح نشانے پہ جا کے لگا. ہاں لوگ اپنے خلاف کمنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں. ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری باتوں کی نیند حرام کی ہے. پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائے گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. آپ میں سے ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کر کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی دیوبندی حدیث شیعہ تھے. تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی بڑی شاعری ہے. تو یہ دیکھ لیں یہ لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ. تو ہمیشہ کہ اس طریقے سے بولتے رہے عوام کو فیصلہ کرے اللہ کے فضل سے. اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں اور کہ میں ڈائریکٹر شیخ مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاریخ خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں مانی کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا کیونکہ انجینئر کی باقی نظر سے دیکھ لے گی. ہاں وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے گی اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ لوگ لائیو سے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات ہی اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول کا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے. اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکالی اس وقت وہ ویڈیو اور سے دیکھیں جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی زبان نکل آئی کیونکہ گھبرا گیا. وہاں تم تعلق ہونے کا پتہ ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبورن کچھ کرنا پڑا. اور قاری صاحب نے چکا مارا کہ اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ چشتی صاحب کے پیچھے پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا اللہ کی وجہ سے. جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی، جو اس بارے میں بات ہوئی تھی وہ نکل گئی. آپ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ وغیرہ گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے اب انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ صرف کدھر ٹوکیاں کی ہوتی ہیں. ایکچولی ان کے پلے کوئی شان نہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں سے لے لیا کہ نہیں تم تو ملازموں میں ویڈیو دفاع کرتے نظر آ رہے ہو اور تمہارے میں بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں. ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں اور یہ جن کو تم کہہ تبدیل ہو گیا ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں اور ان کے نام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کو کیا بولنے لگے. اب مجھے بتائیں ایک بندے کو ادھر سے بھی بلاک کر دو، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی بہت آکسیجن ختم کر دیں اللہ کی وجہ سے. لہٰذا یہ اب چیپٹر کلوز. آندہ ہمیں کوئی سوال سے مجبور نہ کرے. جو دوسرا ایشو ہے جو میرا خیال ہے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں پراپر طریقے سے، ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا کہ ہم اس کی اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. اللہ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا. تو اس کی جو چیخیں تھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں. گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا. تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے، اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر، جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے. اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا نا. تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا صحیح نہیں پڑھا ہے.
चलो आज इसी पे फैसला कर। मैं ले आऊं सूफिया की किताब जिसमें उलूल का वो यार एक सेकंड, यही बात है, मेजरट वाली रूह आज इसमें फिर आ गई है। वो भी इसी तरह कहते हो फलाने सूफी की किताब। अब जिस तरह तुम्हारी हदीस की किताबों में सारी हदीस की चीजें काबिल कबूल नहीं है, वहां कहते हो जी ये मौजू है, ये फलानी है, तो एक सूफी की किताब उठा के हमारे मसलक में डालोगे तुम लोग। ये वीडियो जब अपलोड हुई तो मैंने जरा इसे रिबटल किया, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि इसके अपलोड होने से पहले ही एक और वीडियो मंजर आम पे आ गई, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। फिर मैंने अगली संडे को उसको भी एड्रेस किया। उस वीडियो में कारी खलील साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया बयान किया, और इस एंकर की जुबान जो ऐसे प्यासे होकर बाहर निकल आई, उसे पता चला कि यार ये तो नंगे हो रहे हैं। वैसे ये चैलेंज करते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि चैलेंज करने से इसने कौन सा सामने आना है, तो इसलिए वो बढ़ के मारते थे। जब नेशनल टीवी पे लाइव ये चीज चल गई तो उस मुफ्ती ने भी रोक दिया कारी साहब को कि ये टॉपिक ना डिस्कस करें, और ये भी रोकने की कोशिश कर रहा। खैर फिर इन्होंने इजाजत दी और मामला चल पड़ा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कारी साहब ने कि अगर इकरारुल हसन साहब उस जमाने में होते तो चिश्ती साहब के पीछे भी पड़ जाते, जिस तरह आज हक खतीब के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से। तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीकत ने गुल खिलाया है। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चलो, फिर आपने तो इस पे हमारे राय के साथ करते हैं। इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ये जिन किताबों का वादा दे रहे हैं, पहली बात ये किताबें ही उन बुजुर्गों के साथ गलत मंसूब है, और इस पर पिछले इतने अरसे से हम रो रहे हैं, और आपके जो जन्म के महबूब है वो इन्हीं तो बोगस चीजों पर उनकी बुनियाद खड़ी है। ये बड़ा छक्का मारा है जी कारी साहब ने, मजा आ गया। और फिर मैंने कारी साहब को बकायदा फोन के ऊपर मुबारकबाद दी। जब ये वीडियो मेरे तक पहुंची, उन्होंने खुद ही हमारे एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी थी, तो उससे पहले मैं देख चुका था। तो मुझे अबरार भाई ने बताया कि इस तरह उन्होंने वीडियो भेजी है अपनी, तो फिर मैंने उन्हें कॉल की, बड़े खुश हुए। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि ये जो आपको ये बहाने लगा रहा है ना कि वो हदीसें भी ऐसी हैं, तो ये हदीसें पेश करेगा और आपने ये जवाब देने हैं, और ये जो भाग गया ना आपके सामने ये कह के कि जी किताबें बदल गई हैं, तो किताबें कोई नहीं बदली हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इनके बड़ों ने इन चीजों का दिफा किया। वो सारे रेफरेंसेस, अहमद बरेलवी साहब का रेफरेंस, पीर मेर अली शाह साहब का रेफरेंस और अशरफ अली थानवी साहब का रेफरेंस, इन तीनों ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये को एंडोर्स किया हुआ है, अपनी किताबों में बकायदा कोट किया हुआ है, डिफेंड किया हुआ है। ये मैंने सारे रेफरेंसेस उनको भिजवाए, लेकिन वो दोबारा नौबत ही नहीं आई। खैर इस वीडियो का निकलना इनके लिए बहुत बड़ी इल्मी मौत थी। इन्हें खतरा तो लग गया कि अब ये बात और बिगड़ेगी, तो गुस्सा निकालने के लिए फिर एक तीसरी वीडियो आई सामने, और वो वीडियो इसी एंकर ने मुझे ओपन चैलेंज किया, क्योंकि वो मेरी पहली वीडियो देख चुका था जिसमें मैंने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। तो इसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि इसे पता था कि इंजीनियर साहब जो है ना वो कबूल नहीं करेंगे मुनाजरे का चैलेंज। वो जो लोग बैठे हुए इन मौकिफात का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं उनके मुंह पे एक चपेड़ रख दूं। मेरा बहुत दिल करता है। ख्वाजा साहब के हवाले से किसी की मजाल हो सकती है, वो बैठ के बकवास करे वहां, तो वो मेरा जलम वाला महबूब बहुत ज्यादा मोहतात हो जाए। आपको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे, आपके हवाले से हम बात नहीं कर रहे, आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें बात करें। अगर आपको बहुत शौक है, आइए प्रोग्राम में बैठ के अपना मौकिफ दीजिए। कैमरे और कमरे में बैठ के हमारे मेहमानों के हवाले से आप मौकिफ देंगे, इतनी आपके अंदर जरूरत है तो आए प्रोग्राम में। उसके लिए आपका जिगरा नहीं चलता है। हमने अपनी जुबानें रमजान में तो सील ली है कि हम आपके हवाले से कोई बात ही नहीं करना चाहते ही नहीं आपको, तो फिर आप क्यों हमारे हवाले से बोल रहे हैं? आज तक जितने चैलेंज हैं वो इनकी तरफ से आते हैं, हमने कभी किसी को चैलेंज नहीं दिया। जवाबन बात कर रहे होते हैं, वो भी अकायद के ऊपर। फरोई मसाइल जो है ये छोटी चीज है। इसने पकड़ के एक वीडियो बनाई, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात को अपलोड की। मैं जब जुम्मे की नमाज पढ़ के आया तो अचानक मैंने वीडियो देखी, 15 घंटे गुजर चुके हैं, 6-7 हजार व्यूज थे उसके। तो मैंने 15 मिनट भी नहीं गुजरने दिए। सबसे पहले मैंने इनके डायरेक्टर को फोन किया, शोएब मदनी साहब को, जो ओवरऑल इनके तमाम मजहबी प्रोग्रामों को देखते हैं, रमजान नशरियात को भी इसके अलावा भी, वो ओवरऑल इंचार्ज है। वो उनके नीचे सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं और उनके नीचे ये एंकर्स आते हैं। चूंकि उनके साथ एक ताल्लुक वाला मामला था, मैं पहली दफा जब मेन चैनल के ऊपर आया तो उन्हीं की दावत पे आया था, यौम अली के ऊपर अलैहिस्सलाम। तो मैंने कहा ये क्या हरकत हुई है? उन्होंने कहा वल्लाह मुझे नहीं पता, ये शुरू में कोई हरकत हुई होगी। मैंने कहा इन्होंने तो बकायदा एक थंबनेल बनाया है जिसमें उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है, जरूरत है तो सामने आकर दिफा करो, और एंकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा क्या हो, कहा था यार इन लोगों की गुस्से में आ गए, हाँ हम तो इनके बड़ों को कुछ नहीं समझते। तो उनका इंजीनियर साहब मुझे वीडियो भेजा, हमने पैरेलल में वीडियो भिजवाई, वो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि ये मुझसे ओवरलुक हो गया, अगर आप कहते हैं तो मैं ये वीडियो डिलीट कर देता। मैं कहा ना, डिलीट नहीं करनी। हाँ, उन्हें दाढ़ थले आ गए ने। मैंने कहा अब मैं वीडियो बनाऊंगा, और फोन बंद करके मैंने वीडियो बनाई जिसमें मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट है, ऑनलाइन में आने के लिए तैयार हूं। जाहिर है कि इससे पहले भी मैं जीटीवी में जितनी दफा आया हूं वो ऑनलाइन आया हूं, कभी उनके मैं बल्कि किसी भी चैनल के प्रोग्राम में मैं डायरेक्ट कभी नहीं जाता। वो खुद यहां आकर रिकॉर्डिंग करते हैं या ऑनलाइन ले लेते हैं। जाहिर है वो कराची में था तो ऑनलाइन ही लेना था, खुद आना उनके लिए मुश्किल काम था। मैंने दोनों ऑफर्स रख दी कि भाई अब ये मौका आया कि नेशनल टीवी के ऊपर अगर लाइव ये डिस्कशन होती है तो हमारी कामयाबी है। लिहाजा मैंने वक्ती तौर पर सिर्फ इस एक प्रोग्राम के लिए अपनी वो शर्त भी कि बड़े को लॉन्च करो या बड़े से वीडियो बनवाओ, वो भी मैंने वक्ती तौर पर मौकूफ कर दी। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और लाइव चल रहा है तो मुझे तो पता था कि इसने क्या जवाब देना है, वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस दफा शेर वाकई निकल आएगा। मैं कह रही आ जाओ,
وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی, اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی تھا کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو, اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب آگے ہے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور بستی میں کی, خبردار زینہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہر کسی سے مغول صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا. اب کیا یہ مفتی کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ہے یہ کفر ہے, تبھی تو کہہ رہے کتابیں بدل گئی. لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیہات ہے اور بزرگوں کی شتیہات کے اوپر کلام نہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا, شتیہات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں, رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی, محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی, وہ کفر ہی شمار کیا جائے گا. لیکن اس نے ادھر ڈیفینڈ کیا. اب ظاہر ہے اس ویڈیو نے تو اس کو ہانٹ کرنا تھا, وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی. ان کی چیخیں پہنچ گئی آسمان کے اوپر. صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھائی, ہم نے دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لاہور والا, وہ بھی کہہ رہا ہے آج کل کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں میرے ڈر دی بہن بدلیاں نے. ویسے تھوڑے بابے ہوتے ہیں نا, اقرار صاحب خود پہنچے تھے نا, میری ویڈیو ہی پہنچی, تھوڑے بابے چھڑ کے سب کوئی نس جاتے, دنیا تو تشریف لائے جاتے, تو کتابیں کوئی نہیں بدلی. تو وہ چھوٹو مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے, وہ سکڑا صاحب بیٹھا ہوا پیچھے, تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے واقعے کو بیان کیا ہے نا, تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس نے وہ اینڈ پہ چشتی صاحب کا جملہ بولا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں, اس نے تو عارضی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا. واقعی کوئی کمینہ شخص اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. یہ ان کا چونکہ کہنا ہے, تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کلوایا تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے, اور 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کلوایا, تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, لہٰذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. اس دن میں رکھیے گا. یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر آزمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں, ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہ دو, اللہ کے حضور توبہ کر لو کہ پہلے آپ غلط کرتے رہے, آپ کے بزرگ بھی غلط کرتے رہے, جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا وہ غلط کیا. جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, اتنا بڑا جھوٹ نبی اسلام کی طرف منسوب کیا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب نبی اسلام کو بڑی پسند آئی ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جان بوجھ کے کیا تو وہ گئے, اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. اور 10 کیوں بچانا جائے, ایک بلی چڑھے گا, ایک بابا بلی چڑھے گا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کا ہے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھی. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر کے فوت ہو گئے, اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھی. 1945 میں 1945 میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے, جو دیوبندیوں کا مول امت ہے, لہٰذا بریلوی اور دیوبندی دونوں گلے لگ کے روئے آپس میں, یہ ان کا مشترکہ. اس نے چونکہ چشتی تھا, اس نے اپنی کتاب جو السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر باقاعدہ اسے ڈیفینڈ کیا, اور وہ کلا بازیاں اس نے کھائی ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. وہ تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتا تھا, تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں حدیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور مرتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہٰذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل ادھورا فتویٰ ہے, اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر. ابھی تو کئی باتیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں, کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا, اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں, یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے.
یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے, اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئے, پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں, اور پھر کہہ رہے ٹکٹ ضائع ہو گیا. وہ انیشل بکنگ ہے, کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی, اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے, تو انہوں نے بھاگنے کے لیے وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں, جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی. اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا, اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا وہ تو سارا ملیہ میٹ ہو جائے گا صدیوں سے. ویسے ہو چکا ہے, وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے, ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہوگی, انہیں پتا چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں, یہ صرف بھڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا, قاری خلیل الرحمان صاحب والی, تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا, اینکر بھی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے, کیونکہ انجینئر کی کافی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں, میں نے کہا جو مرضی ہو جائے یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی, اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے, اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں, جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی زبان نکل آئی, کیونکہ گھبرا گیا. وہاں تم تعلمون, انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے, وہ تو مجبور ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلایا ہے. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں, اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو گے کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی اسلام کو بھی صوفی بنا رہے. وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ, اور ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ, ہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ, پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو وہ والا واقعہ, ہاں پھر وہ سونا ہی سونا وہ والا واقعہ, اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فقریہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات, وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں, جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں, جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے, لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ, یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جناب لیوائی اعظم من لیوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی کرام راہی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا, جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا
کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا, ٹھیک کیا, کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں اعوذ باللہ تعالیٰ, اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول باقی نہیں تو شیطانی خواب کو نا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, تو پہلے عقیدوں میں بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. وہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the ulama, and unless you find reasons to disagree with him, you will generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entirely to the bottom here. تو حنفی قادیانیوں سے ہم رفع الیدین پہ تو ڈسکشن نہیں کریں گے, نماز جمع کرنے کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کریں گے, ختم نبوت پہ کریں گے. لہٰذا حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی ان کے ساتھ بھی عقائد کے اوپر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے, اعلیٰ حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوظات شریف میں, احکام شریعت میں, یا المحنت المفند میں علماء دیوبند نے جو اپنے عقائد لکھے, ان کو ڈیفینڈ کرو. ہم بھی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں, تم بھی رکھو. فروئی مسائل کو چھوڑو, جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس کے فروئی مسائل لے کے کیا کرنا ہے, جب تک اصول ڈسکس نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ. لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم فروئی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو ریکارڈ کریں گے. میں آلریڈی اپنے دلائل دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے, بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں میں نے وہ دے کے ان کے بھی جواب دیے میں اللہ کے فضل سے. اب اینڈ پہ میں وہ ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا, تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا, ان کو ای میل بھیجی آفیشلی, اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق, جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا اس کے ریفرنس سے, السلام علیکم ود ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو, اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ, آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یور ڈائریکٹر آف ریلیجیس پروگرامس مسٹر شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز, کئی دفعہ, کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا, مالکوں سے بات کروں گا, ان کو بھی بلاؤں گا, پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں, فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ ان سے بات کی تھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ سیورل ٹائمز ریگارڈنگ ابو مینشن چیلنج, بٹ آئی ایم اسٹل اویٹنگ جی ٹی ویز ریسپانس فار مائی آن لائن پارٹیسپیشن. لیکن ابھی تک جی ٹی وی کی طرف سے آن لائن جو میں نے شرکت کرنی ہے آپ کے پروگرام میں, اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ لوگ مجھے لنک بھیجیں اور میں آن لائن جوائن کروں ان یور عرفان رمضان ٹرانسمیشن, جو آپ کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں. سنس 5 days, 5 دن ہو گئے اس بات کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے چیلنج دیا, میں نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی, تو 5 دن ہو گئے. مجھے تو کسی نے فون کر کے خود تو نہیں کہا کہ آپ جوائن کریں, اور جن سے میں نے فون پہ بات کی وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر بات کروں گا اور کچھ نکلے گا. تو کچھ نہیں نکلا تھا, تو آخری میرے پاس حال یہی تھا کہ میں انہیں آفیشیلی ای میل ڈالتا, کیونکہ بہرحال جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے ایف آئی آر تو آپ کو کٹوانی پڑتی ہے. آپ بھلے ڈی پی او سے بات کر لیں, آئی جی سے بات کر لیں, وہ کہے گا بھائی اس کا آفیشیل طریقہ ہے, آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائیں, اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آگے معاملات چلتے ہیں. دنیا میں رول یہی ہے. تو پھر میں نے ای میل اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ اسے ڈاکومنٹ کی شکل میں لاتے تو ہم آپ کو بلا لیتے. تو میں نے ای میل لکھی, سنس 5 days ٹو ڈسکس چشتی رسول اللہ ایٹسٹرا. انشاءاللہ چشتی رسول اللہ اور اس سے متعلق جو عبارتیں میں ڈسکس کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں 5 دن سے. پلیز انفارم می اباؤٹ یور فائنل ڈیسیژن ایز سون ایز پاسبل. والسلام. مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن کیا ہے. میں انتظار میں ہوں. والسلام. بس یہ میں نے مختصر ای میل کی. دیکھیں میں نے کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا اینکر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار. ہاں, تو ان کی
मैयत के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं तो इनको रोने का हक तो मैं दूंगा, सीधी सी बात है, रोए चीखे मारे। खैर ये 26 मार्च को ये गई, ये अल्लाह की तरफ से डेट 26 बन गई। हाँ, तो जवाब इसका आया जी 29 मार्च को। ये जवाब आप खुद सुने और फिर फैसला करें कि जीटीवी वालों ने ना सिर्फ माजरत की है मुझसे, बल्कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स से, और ये जो मिस हैंडलिंग उन्होंने की उस मामले में, और अपने एंकर से भी ऐलान बरात किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी कंपनी की ये पॉलिसी नहीं है जो कुछ इसने ये हरकत करने की कोशिश की। जवाब आया जी, डियर सर, कंसर्निंग द डिबेट चैलेंज ऑन मार्च 21, 2024, 10 रमजान एट अवर इस्लामिक शो इरफान रमजान। वो कहते हैं कि ये जो आपको कंसर्न था ना, जो इरफान रमजान प्रोग्राम के अंदर ओपन चैलेंज किया गया 21 मार्च 2024 को, 10 रमजान मुबारक के दिन, हमारे इस्लामिक शो इरफान रमजान में एन ओपन डिबेट चैलेंज वाज पुट फॉर्थ ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन। वो कहते हैं कि एक ओपन चैलेंज एक लाइव ट्रांसमिशन में चला गया आपके लिए, विच वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसी। ये जुमला आपने गौर से सुनना है। वो कहते हैं ये जो हरकत हुई, ये हमारे जो जीटीवी की कंपनी यानी जो ये पूरा निजाम चला रही है, ये उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती थी। ये एंकर ने अपनी तरफ से खुद ही लुचफराई कर लिया था, लेकिन वो चूंकि लाइव था वो लुचफराई हो गया। और मैंने आपको बताया इसके बाद इन लोगों ने मिन्नतें मारी हैं, जो इनसे पहले मिसहैंडलिंग हुई, वो चिश्ती रसूलुल्लाह वाली डिबेट, जो कारी खलील वाली वीडियो डिलीट कराने की कोशिश की, जिसके बाद फिर मैंने तो सामने आना था, लेकिन अब मामला बिगड़ चुका था। वो कहते हैं हमारी ये कंपनी पॉलिसी के साथ मैच नहीं करता, एंड अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं बदकिस्मती के साथ ये जो भी एपिसोड हुआ कि ये लाइव चैलेंज दे दिया गया, लेड टू योर कंसर्न एंड योर फॉलोअर्स कंसर्न्स। वो कहते हैं इस चीज ने आपको और आपके स्टूडेंट्स को, उन्होंने तो फॉलोअर लिखा है, हम तो खुद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टूडेंट्स हैं, आप और आपके स्टूडेंट्स को इसकी वजह से एक तकलीफ उठानी पड़ी है, उनका कंसर्न हुआ है इस मामले में। ये बदकिस्मती है हमारे लिए, ड्यू टू सर्टन रिलीजियस सेंसिटिविटी। वो कहते हैं कि जो ये एक मजहबी टॉपिक की हसासियत है, एक नाजुक टॉपिक है, जाहिर है मुझे पता है कि ये ऑनलाइन किस तरह डिस्कस करेंगे, इनका फिरके ही मार्जन है, फिर तो बाकियों ने इनको छोड़ना कि भाई ये क्या हमारे फिरके की मौत करवा रहे हो इंजीनियर साहब के हाथों। दूसरी तरफ कैमरा से भी नोटिस आ सकता था, ये भी उनको डर था। तो कहते हैं ये जो हसास मामला है, द रिक्वायर्ड लाइव डिबेट चैलेंज कैन नॉट बी थ्रू एज पर द कंपनी पॉलिसी। वो कहते हैं इस तरह का कोई लाइव प्रोग्राम हम नहीं चला सकते, कंपनी पॉलिसी इसको सपोर्ट नहीं करती। यानी कि उन्होंने हमसे भी माजरत की और अपने एंकर के उस चैलेंज से खुद ही हाथ उठा लिया और कहा कि ये जाने और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जाने जो इसके साथ करना है। हाँ, इसकी वजह से आप देख रहे हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन आप बिगड़ चुका है। हाँ, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। यानी कोई दीनी इंसान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता। और अगर ये समझते हैं कि मुझे इससे कोई तकलीफ होती है, नहीं जी, ये वीडियोस जितनी बनती है ना, मेरे जोश में और इजाफा होता है, मेरा तो खून बढ़ता है कि भाई मेरा तीर सही निशाने पे जाके लगे। हाँ, लोग अपने खिलाफ कमेंट्स पढ़ के ना डिप्रेस होते हैं, इन जैसे लोग मेरे खिलाफ वीडियोस भी आ जाना, मैं कहता हूं कि मुझे डिस्कस करें ताकि आपकी पब्लिक पूछे कि इंजीनियर कौन है जिसने तुम्हारी रातों की नींदें हराम की हैं, फिर वो हमारे जरिए रसूलुल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना मुझे बताएं मैं इतनी पब्लिक को किस तरीके से दावत पहुंचा सकता था अपने छोटे से प्लेटफॉर्म से। आप में से जरा रियल टाइम लोग हाथ खड़ा करें ना, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से पहले बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या शिया थे? तो और आप में से कितने लोग हैं जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था शुरू में कि ये बड़ी पैडिशा आई है? हाँ, तो ये देख लें, ये इन लोगों की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम नहीं चाहते ये इस तरीके से बोलते रहे, हम खुद फैसला करेंगे अल्लाह के फजल से। तो वो कहते हैं कि कंपनी पॉलिसी के तहत ये नहीं हो सकता, एंड विल नेवर एनकरेज सच डिस्कशन इन अवर लाइव ट्रांसमिशन। वो कहते हैं इस तरह की मुस्तकबिल में भी कोई डिस्कशन लाइव ट्रांसमिशन में हम कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे। ये एक इस बंदे से मिस हैंडलिंग हो गई, वो तो अल्लाह की गैबी मदद आ गई ना जी। ये बिल्कुल वैसे हुआ है जिस तरह सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूट गया था मुशरिकीन अरब की तरफ से। वरना वो मुआहदा तो उस वक्त टूटना था कि नबी इस्लाम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके होते। वो तो अल्लाह ताला के डिवाइन इल्म में था ना, वो उनसे एक मिस हैंडल हुआ और सुलह हुदैबिया टूट गई और फतह मक्का फिर 8 हिजरी में हो गई। वरना तो मुआहदा वो चलना था, 10 साल का मुआहदा था। तो ये इनसे मिस हैंडलिंग जो हुई है ना, ये वही कुछ हो गया। फर्दरमोर, इफ यू लाइक टू हाईलाइट योर पॉइंट ऑफ व्यू देन अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन दिस टॉपिक बी रिकॉर्डेड। वो कहते हैं इसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि आपके बारे में जो कुछ बोलना था वो तो आपकी गैर मौजूदगी में इस एंकर ने और इस मुफ्ती ने बोल दिया, आपका ये हक है कि आप भी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन वो प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करेंगे अकेडमी में, लाइव नहीं चला सकते। इतनी भी बात अगर होती ना तो मैं तब भी तैयार था कि लाइव ना चलाओ, बाद में चला दो, लेकिन साथ उन्होंने पता क्या लिखा, एंड कैन बी रिलीज्ड एज पर कंपनी पॉलिसी। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड तो हम करके ले जाएंगे, लेकिन इसको जो हम चढ़ाएंगे ना यूट्यूब पे, वो कंपनी पॉलिसी के तहत चढ़ाएंगे, और कंपनी पॉलिसी उन्होंने पहले बता दिया। हाँ, ये यानी कि ना ही समझो। हाँ, तो ये मैंने उनको फिर फोन किया, मैंने कहा जनाब ये क्या आपने लिखा? उन्होंने कहा समझ जाओ ना अगली गल। मैंने कहा इस तरह की तो मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग कराऊं, कल को आप काट छांट के उसे चढ़ाएं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पहुंचेगा नहीं कि आपकी कंपनी पॉलिसी है तो चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर आप बीप मार दें, शिबली रसूलुल्लाह के ऊपर बीप मार दें, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर बीप मार दें, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो बात नहीं पहुंच रही।
और मुझे जरूरत ही कोई नहीं यार, चैनल्स को जरूरत है हमारी, हमें क्या जरूरत है चैनल्स की, हमारी बात तो अल्लाह के फजल से बड़े पैमाने के ऊपर पहुंच रही है। तो अगर इसमें ये चीज ना होती तो मैं जरूर इस पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाता, लेकिन वो जरूरत नहीं। अब एंड पे उन्होंने कंक्लूड किया, वी होप दैट द अबव इज टू योर एंटायर सेटिस्फैक्शन एंड लुक फॉरवर्ड टू योर कॉन्टिन्यूअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पोर्टिव फीडबैक। वो कहते हैं ये जो हमने जितना जवाब दिया है हम समझते हैं कि आपके लिए तसल्ली बख्श होगा और आप मुस्तकबिल में भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और बिल्कुल मुस्तकबिल में कोऑपरेट किया, मैं तो अभी पैरेलल में कोऑपरेट कर रहा हूं। इसी दौरान इनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं सबसे बड़े इनके एंकर अमीर अब्बास भाई हफिज़हुल्लाह ताला, वो एकेडमी आए थे पिछले संडे को। 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने उनको दिया, जीटीवी के लिए दिया। और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की जो रेटिंग आती है वो सारे प्रोग्राम से बढ़ के होती है, और मैंने कभी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। जितने लोग आते हैं उनको हम खुद खिलाते हैं अल्लाह के फजल से। हमारे लिए इतनी ऑनर है कि कोई हमारी एकेडमी में आ जाए, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं सकते। अब तो मैंने ऑनलाइन वाला मामला भी ऑलमोस्ट डिस्करेज कर दिया है, क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी का भी इशू होता है और ये भी खतरा होता है कि बीच में कोई कटिंग ना करते। कोशिश ये है कि जिसने आना यहां पे आए और रिकॉर्डिंग करके ले जाए। तो मैंने उन्हें 2 घंटे का प्रोग्राम दिया। वैसे वो ऑलमोस्ट 35 मिनट के 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुए, लेकिन वो 2 घंटे में बीच में उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी चलानी होती है। और वो प्रोग्राम इंशाल्लाह मंडे को रात 10 से 12 यौम अली के ऊपर, मंडे को यानी कल 1 अप्रैल 2024 को जीटीवी के ऊपर रात 10 से 12 वो प्रोग्राम चलेगा। और बाद में यूट्यूब के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। वैसे हमने भी पैरेलल में रिकॉर्डिंग की हुई है, क्योंकि इधर जितने भी लोग आते हैं हम पैरेलल में उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर लेते हैं कि कल को कोई टीवी चैनल अपनी पॉलिसी की वजह से उसे ना चला सके, तो मैंने तो एक एफर्ट पुट करके रिकॉर्डिंग करवाई है ना, वो तो जाया हो जाएगी। तो वो जाया होने से बच जाए, हम भी उसे पैरेलल में अपलोड करते हैं। इसलिए हम हर रिकॉर्डिंग पैरेलल में करते हैं, फौरन तो अपलोड नहीं करते, बाजू का 2 महीने बाजू का 3 महीने बाद, ताकि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके ऊपर भी व्यूज आ जाए, उन्हें भी ये गिला ना हो कि हमारे प्रोग्राम के व्यूज आपने ले लिए। बाद में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उसे अपलोड कर देते हैं ताकि कॉपीराइट्स का कोई इशू ना हो, जिसने वीडियो बनानी है उसमें से काट के बना लेगा। या अगर उन्होंने अपलोड ना की तो हमारे प्लेटफॉर्म से तो अपलोड हो जाएगी। तो ये जनाब उनकी तरफ से ईमेल के बाद ये चैप्टर अब क्लोज है। जीटीवी से हमारा कोई इख्तलाफ या झगड़ा इस हवाले से नहीं है। जब उन्होंने अपने एंकर की हरकतों की वजह से खुद उससे हाथ उठा लिया और हमसे भी और हमारे स्टूडेंट से भी माजरत कर ली, इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई जीटीवी के साथ हमारा गिला रह गया। और देखें, मैं इतना अपराइट हूं इस मामले में कि इस रमजान में उन्होंने हमारे पिछले रमजान के प्रोग्राम दोबारा से सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं जीटीवी ने, सुलह हसन के हवाले से, उसी एंकर के साथ। मैंने उसके नीचे भी जाके कमेंट्स किए हैं पॉजिटिव, और उस वीडियो को अपने ऑफिशियल चैनल जिसके 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर है शेयर करवाया, और सिर्फ चैनल पे नहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। अदरवाइज उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं आनी थी, क्योंकि वो एक शाहकार है जो सुलह हसन के हवाले से उलमा के सामने रिकॉर्ड हुआ है। ये कहते हैं उलमा के सामने नहीं बैठता, मैं उलमा के सामने बैठा हुआ था। और सुलह हसन के टॉपिक को मैंने हमेशा के लिए, जो इसके पीछे बनु मैया को छुपाते थे, मैंने उसका छोड़ा ही कुछ नहीं, अल्लाह के फजल से मुख्तसर से टाइम के अंदर सब कुछ कंक्लूड कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ट्रुथ लवर हैं। बल्कि मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये भी यौम अली के ऊपर जो अमीर अब्बास भाई ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया ना मेरे साथ, क्लास का प्रोग्राम है। इसमें मैंने हजरत अली के हवाले से सब कुछ डिस्कशन की है, कुरान में उनके फजाइल, अहादीस में, और फिर जो उनकी खिलाफत के दौरान जंग जमल सिफीन नहरमान, इसके हवाले से भी डिस्कशन की है। पैमरा की पॉलिसीज के अंदर अंदर कि वो बात यानी चैनल पे चल सके। सबो शतम के इशू को भी डिस्कस किया नाम लिए बगैर, यानी अमीर शाम या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला कहने की बजाय मैंने कहा हाकिम वक्त, तो इस पे पैमरा का नोटिस नहीं आ सकता क्योंकि नाम तो किसी का नहीं लिया। तो इस तरीके से मैंने बड़े तरीके से, मुझे पता है कि टीवी चैनल्स के ऊपर बात को एक मैनेजेबल फॉर्म में बयान करना होता है, अदरवाइज तो आपको पता है दूसरी तरफ के लोग बैठे हुए बहाने बनाते हैं वो प्रोग्रामों को डिलीट करवाने के। तो अब ये जब प्रोग्राम यौम अली पे रिकॉर्ड होना था ना, तो मुझे उनके डायरेक्टर साहब ने कहा कि प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करना है, तो मैं अमीर अब्बास साहब को भेजूंगा जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्त तरीके से कंडक्ट किया। मैं कहता हूं कोई मजहबी आदमी भी वैसा प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कर सकता। ज़ाहिर ये फन है ना, जिसे मौलवियों से दीन बयान नहीं हो रहा है, एक इंजीनियर कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, वहां भी मुझे अंदाजा हुआ कि पढ़ा लिखा बंदा पढ़ा लिखा ही होता है, खा वो पॉलिटिकल अफेयर्स को चला रहा हो, खा वो मजहबी मामलात को क्वेश्चन नहीं करने थे, उन्होंने अपना तो कोई ओपिनियन नहीं देना था, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। तो मुझे जब शोएब मदनी साहब जो उनके डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमने आपके साथ रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा जी जरूर करें। उन्होंने कहा जी हम एंकर ये वाला भेजें, मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, आप उस शरारती एंकर को भी भेज देना तो मैं उसे भी प्रोग्राम दे दूंगा, क्योंकि मैं तो जीटीवी को प्रोग्राम दे रहा हूं। अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल काम था, क्योंकि इस अकेडमी में अगर वो आता है तो यानी उसने जो हरकतें की हुई हैं तो खतरा तो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। अगर पब्लिकली वो आ जाता है तो उसकी इज्जत अफजाई तो हो सकती है, लेकिन वो ज़ाहिर हमने उसे पब्लिकली तो नहीं बुलाना था। बाकी रहे हमारे टीम मेंबर, तो वो अल्लाह का शुक्र है वो इस तरबियत में कि वो इस किस्म की हरकत नहीं करते। तो इनको भी मैंने इफ्तार के बाद बुलाया, इफ्तारी अपने साथ करवाई, यानी रिकॉर्डिंग इफ्तार के बाद भी बुला लिया था, इफ्तार से जस्ट पहले इफ्तार हमारे साथ करें। तो मैंने कहा आप वो एंकर भी भेजें, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तो जीटीवी को प्रोग्राम दे रहा हूं, किसी एंकर को नहीं देना। उनका नहीं यार, वो तो उसने जो हरकतें की हैं उसके बाद तो उसने इस काबिल छोड़ा कि हम उसे आपके पास भेजें, तो हम अपने बड़े एंकर को भेजते हैं। तो वो उन्होंने भेजा। मुस्तकबिल में भी इस तरीके से बाकी जो टीवी चैनल्स हैं, अगर उनका कोई एंकर
کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے, مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی. اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے, اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے, لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے, اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں, لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے, یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا, اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا, لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے. پروگرام اپنی جگہ, اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں. چلیں کہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی, جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی. اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آئندہ کے لیے. اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے, اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھبکیاں ان کی ہوتی ہیں, ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں. زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں. اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں, تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں, ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں. بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں, ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں, ادھر سے بھی, سامنے سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت, آکسیجن ان کی ختم کر دی اللہ کے فضل سے. لہٰذا یہ اب چیپٹر کلوز, آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے. صلوا علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.